ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. معزز سامعین، آج کے اس ہفتہ واری درس میں جس عنوان پر روشنی ڈالی جائے گی وہ عنوان ہے: ہم عید میلاد اس لیے نہیں مناتے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں۔ عزیزان ملت، دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد باعث رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت باعث تسکین، سکون و راحت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت باعث کامیابی و نجات ہے۔ اور یہ بات بھی آپ لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے کہ موجودہ دور میں صحیح عقیدہ اور صحیح منہج کا ہونا یہ سب سے اہم اور قیمتی سرمایہ ہے۔ اور یہ بات میں فخریہ طور پر نہیں، یقینی طور پر کہوں گا کہ اس اہم اور قیمتی سرمایے کو اٹھانے والی جو جماعت ہے وہ جماعت اہل الحدیث ہے۔ یہی وہ جماعت ہے جو لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے جوڑتی ہے، جس منہج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی اور سچی محبت ہے۔ اور جو افراد بھی اس پاک، صاف و شفاف منہج سے جڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلیں گے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی تصویر ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعین، رواہ مسلم۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا، کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے بال بچے، والد اور تمام لوگوں سے محبوب نہ بن جاؤں۔ اور یہ بات میں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہی وہ جماعت ہے، جماعت اہل حدیث، جس کے نزدیک دنیا، آل و اولاد، اعزاء، اقارب، رشتہ دار، دنیا وما فیہا کی چیزوں سے بڑھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ تبھی تو یہ جماعت علی الاعلان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کرتی ہے، پھیلاتی ہے۔ معاشرے میں پائے جانے والی میلاد جیسی جتنی بدعات ہے،
جتنے منکرات ہے، جتنے خرافات ہے، اس سے امت مسلمہ کو روکتی ہے۔ تو آج کے درس میں ہم عید میلاد نہیں مناتے ہیں، اس لیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں۔ دلائل کی روشنی میں یہ بات ہوگی تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ عزیزان ملت، آپ نے باغ فدق کا واقعہ پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ محض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو باغ فدق سے حصہ نہیں دیا تھا، اور اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کوئی ذاتی مفاد نہیں تھا، صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اور سچی محبت تھی۔ اور اس واقعے کو بنیاد بنا کر کے پوری رافضیت، جن کے عقائد میں بربادی ہے، جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مقام رفیع بلند مقام سے جلتے ہیں، چڑھتے ہیں، اس واقعے کو بنیاد بنا کر کے یہ رافضیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو گالی دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، برے برے القاب سے پکارتے ہیں۔ واقعہ کیا ہے، ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کے سامنے دہرا دیتا ہوں، تاکہ آگے کی جو باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جائے گی وہ باتیں بڑی آسانی کے ساتھ آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے۔ بخاری کی روایت ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس مطالبہ کرتی ہے۔ کس چیز کا مطالبہ کرتی ہے؟ روایت یوں ہے، عن عائشہ ان فاطمہ والعباس علیہم السلام اتیا ابا بکر یلتمسان میراثہما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حینئذ یطلبان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ حضرت فاطمہ اور عباس رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میراث کا مطالبہ کرنے آئے، اور یہ بعد فدق کے حصے کا مطالبہ کر رہے تھے، اور خیبر میں سے بھی اپنا کچھ حصے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ تو اس کے جواب میں بخاری کی اگلی روایت ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، بہت ہی پیارا بہترین جواب دیا ہے، کہا فقال لهما ابو بکر سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا نورث ما ترکنا صدقۃ انما یأکل آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم من هذا المال۔ قال ابو بکر واللہ لا ادع امرا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصنعه فیہ الا صنعته۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ عنہ کے مطالبے پر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا ہے، ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ سب کیا ہے؟ صدقہ ہے، اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی مال سے اپنا خرچ پورا کرے گی۔ اور آگے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بہت ہی پیارے الفاظ کہے ہیں، کہا کہ واللہ لا ادعو امرا، کہا کہ میں کوئی ایسی بات ہونے نہیں دوں گا، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصنعه فیہ الا صنعته، کہ بلکہ جسے میں
نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا ہے میں بھی وہی کروں گا۔ اس واقعے فدق سے کیا سبق، کیا درس مجھے اور آپ کو مل رہا ہے؟ یہی سبق، یہی درس مجھے اور آپ کو مل رہا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کوئی ذاتی مفاد اس میں نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، پیروی، فرما برداری، سچی محبت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سراپا ڈوب کر خالص محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے مطالبے کو منظور نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا، اور دنیا والوں کو یہ پیغام دے گئے کہ دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر کے یہ ملا مولوی جتنے لوگ ہیں ان سب سے بڑھ کر کے کس کی محبت ہونی چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے۔ اور اسی واقعے کو بنیاد بنا کر کے یہ جو رافضی ہے، یہ جو صحابہ اکرام کو برا بھلا کہنے والے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پرخلوص محبت کو، جو خالص محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسے کس چیز کا نام دیتے ہیں؟ غضب کا نام دیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں، اور آج یہی معاملہ ہمارے بھائی ہمارے ساتھ بھی کرتے ہیں۔ کیسے؟ کہتے ہیں کہ یہ جو اہل الحدیث ہے، یہ جو سلف صالحین کے منہج پر چلنے والے ہیں، یہ عید میلاد نہیں مناتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ گستاخ رسول ہے، یہ الزامات ہم پر لگائے جاتے ہیں، جبکہ معاملہ کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے نہیں ہیں۔ میں آپ کو یقینی طور پر پورے اعتماد اور ایمان کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ اس روئے زمین پر جماعت اہل حدیث سے بڑھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی کوئی جماعت نہیں ہے۔ کیا دلیل ہے؟ اس بات کی یہی دلیل ہے کہ یہ جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والی ہے۔ یہ اس جماعت کی پہچان ہے، علامت ہے کہ معاشرے میں جو بدعات، جو خرافات، جو منکرات، جو غلط چیزیں ہمارے معاشرے میں پائی جا رہی ہے، یہ جماعت کی پہچان ہے کہ یہ جماعت معاشرے میں رہنے والے افراد کو ان غلط چیزوں سے روکتے ہیں اور صحیح راستہ دکھاتے ہیں۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اسی لیے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت یا وفات کے نام پر جشن نہیں مناتے ہیں، اور ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد فرامین ایسے موجود ہیں جو مجھے اور آپ کو عید میلاد یا ان جیسی جتنی بدعات ہے منانے سے روکتے ہیں۔ اور یہ بات میرے بھائیوں یاد رکھے، یہ کوئی عصبیت نہیں ہے، یہ کوئی دشمنی بدلہ نہیں ہے، ان تمام چیزوں سے پاک و صاف یہ باتیں ہیں، یہ دل کا درد ہے، یہ دل کی آہیں ہیں جو تمہیں تاریکیوں سے نکال کر، اندھیروں سے نکال کر صاف و شفاف دین پر لانا چاہتی ہے، جس کی رات بھی دین کی طرح روشن ہے۔ ایک طرف ہمارے بھائی عید میلاد کے موقع پر کیا کچھ نہیں کر جاتے ہیں، اللہ کی پناہ میرے بھائیوں، ایک طرف ہمارے بھائی میلاد کے موقع پر جشن مناتے ہیں، تو وہیں پر دوسری طرف جن ایام میں یہ جشن منا رہے ہیں، خوشیاں بانٹ رہے ہیں، یاد رکھے یہی وہ ایام ہے، یہی وہ دین ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر موت کی آخری سانسیں گن رہے تھے۔ بخار اتنا شدید کہ سر پر پٹی باندھی ہوئی تھی، موت سکرات کے تکلیف دینے والی، تکلیف بڑھانے والے لمحوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا تھا۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری نے پورے مدینہ کو غمگین کر رکھا تھا، اور ادھر
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، جشن پر، وفات پر شادمانی خوشیوں کا دریا چڑھتا ہے، شربتوں کے مٹکے خالی کیے جاتے ہیں، رنگ و نور کی محفلیں ہوتی ہے، نعت پر گانے کی دھن ہوتی ہے، اور انہی ایام کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی وہ رات بھی آ جاتی ہے۔ بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، آپ حقیقی محبت کرنے والے بن جائیں گے۔ اسی درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی رات بھی آ جاتی ہے، جب خانہ نبوت کو روشن کرنے کے لیے چراغ میں تیل بھی نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو روشن کرنے کے لیے چراغ میں تیل بھی نہیں تھا، تیل ادھار لے کر کے خانہ نبوت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی تاریکی کو دور کر دیا گیا تھا، روشن کر دیا گیا تھا۔ اور آج ہمارے بھائی نام نہاد عاشقوں کی گلیوں میں دیکھے روشنیوں کا سیلاب بہہ رہا ہے، قریہ محلہ گاؤں ہر جگہ ہر گھر آپ دیکھیں روشنیوں سے اجالوں سے منور کر دیا جا رہا ہے۔ کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور دین کا مذاق نہیں ہے؟ شیطان ہمارے ان بھائیوں کو بربادی کے کس دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ عزیزان ملت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے کی جاتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کیا معیار ہے؟ یہ قرآن مجید مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے، اور اسی میں کامیابی، اسی میں نجات ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے، رب العالمین کہتا ہے قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ منہ پھیر لے تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ محبت کا معیار اطاعت رسول میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے میں ہے، اور یہی محبت کا بھی معیار ہے۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے۔ سورہ آل عمران کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اگر آپ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فَاتَّبِعُونِي، میری اطاعت کرو، میری تابعداری کرو، میری بات مانو، میرے بتائے ہوئے راستے پر چلو، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور وہ تمہارے خطاؤں کو درگزر کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا رحیم ہے۔ اس جیسے بہت سارے آیات ہیں جو مجھے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ محبت کا جو معیار ہے، آج جو محبت کے نام پر جو کچھ کیا جا رہا ہے ہم سبھی کے سامنے واضح ہے، یہ محبت کا معیار نہیں ہے۔ قرآن مجید بتاتا ہے محبت کا معیار کس میں ہے؟ اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے تو اسی میں محبت کا معیار ہے، اور یہی حقیقی اور سچی محبت ہے۔ اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ جو ہمارے معاشروں میں، ہمارے گلیوں میں جو چیزیں محبت کے نام پر منائی جاتی ہے، ان چیزوں سے مجھے اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین روکتے ہیں۔ بخاری کی وہ روایت ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص اس دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرتا ہے اور جو اس دین میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے علاوہ اور بہت سارے فرامین ہیں جو مجھے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ جو مروجہ میلاد ہے، جو ہمارے لوگ بڑے زور و شور سے منا رہے ہیں، اس کا ثبوت قرآن و حدیث میں سلف صالحین کے عمل سے نہیں ملتا ہے۔
تو خلاصے کے طور پر یہی کہوں گا کہ مجھے اور آپ کو اطاعت ویسے ہی کرنی ہے جیسے مجھے اور آپ کو اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ویسے ہی میں اور آپ اطاعت کریں گے تو حقیقی محبت رسول کہلانے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کہلانے والے بن جائیں گے، اور جن چیزوں سے مجھے اور آپ کو جس طرح سے جس انداز سے روکا گیا ہے ویسے ہی رک جانا ہے، نہ ایک چیز کو آگے بڑھانا ہے نہ کسی چیز کو کم کرنا ہے۔ تو یہی باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے مختصر طور پر پیش کی۔ جو مروجہ میلاد وغیرہ ہے اس کا قرآن و حدیث میں کہیں ثبوت نہیں ملتا ہے، یہ ساری چیزیں مروجہ ہے، ان چیزوں کو ایجاد کر دیا گیا ہے جس کی شریعت مطہرہ میں سخت مذمت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ باتیں کہی گئی ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر صحیح طریقے سے سمجھ کر کے عمل کرنے والا بنائے، اور جہاں پر آج ہمارے مسلمان بھائی پریشان ہیں، جو حالات مسلمانوں پر چل رہے ہیں، جو ظلم و ستم کے بادل مسلمانوں پر توڑے جا رہے ہیں، جہاں جہاں پر بھی مسلمانوں کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے، ان ظالموں کے ظلم سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور صحیح عقیدے پر کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔